دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں میٹر جو ہوتا ہے نیکیوں کا میٹر بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل ماہ رمضان میں ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی فرض کے مقابلے، فرض کے مثل اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں جو کوئی مجلس ذکر اٹینڈ کرتا ہے، ذکر کی مجلس میں جاتا ہے، تو ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث شریف نقل کی ہے، جس میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں کسی مجلس ذکر میں شرکت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو کوئی ماہ رمضان شریف میں نماز باجماعت پر مداومت کرتا ہے، یعنی لگاتار جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز باجماعت ہی پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب کو ہر رکعت کے عوض یعنی بدلے نور کا ایک شہر عطا فرمائے۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، یوں تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ذمہ داری کون لیتا ہے؟ میرے آقا شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں جو کوئی ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور جو اس ماہ مبارک میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے، رب کعبہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 10 لاکھ اس کی درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت پر قربان جاؤ، اللہ ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس قدر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث بالا کی ہر سطر سے رحمت کے فوارے ابل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ محافل ذکر و درود اور سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی کتنی پیاری فضیلت آتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ویسے بھی افضل و اعلیٰ کام ہے، مگر رمضان المبارک میں جو سارا مہینہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے تو وعدے ہی نیارے ہو جائیں کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں ایک نور کا شہر جنت میں عطا کیا جائے۔ والدین پر ہر حال میں احسان ہی کرنا چاہیے، مگر ماہ مبارک میں تو زیادہ ہی خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ اس ماہ محترم میں جو اپنے والدین پر احسان کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور قربان جائیے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس خوش نصیب انسان کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ضرورتاً جو ہے پوری کر دینا، جو بھی ضرورتیں ہیں اچھا اور صحیح مشورہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام جو ہیں وہ ثواب کے کام ہیں۔ اس قسم کے کام کرنے سے حاجت روائی کرنے کے جو کچھ فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور حاصل ہوں گے۔ اور نیکی میں تعاون کا حکم قرآن میں بھی اللہ نے دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا ایک نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا قیامت کا اندھیرا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ دونوں احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حدیث پاک میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ اللہ کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن و رمضان کے نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیروں میں نور ہی نور ہو جائے۔ نیز یہی رمضان اور قرآن اور روزے محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ یہی قرآن و رمضان۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، پروردگارا میں نے اس کو دن میں کھانے سے بھی روکے رکھا اور خواہشوں سے بھی روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا مولا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، سبحان اللہ، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کعبہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل واللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ بخشش کا بہانہ ہے، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب پروردگار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا، سبحان اللہ، اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، سبحان اللہ، اور روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب
اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے کہ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام اگر ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں گزار لے اور وہیں روزے تراویح کرے تو اسے دوسرے مقامات کے 1,00,000 ماہ رمضان کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور ہر روز شب ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ایک عظیم الشان نیکی مزید برآں اس کو حاصل ہوگی۔ کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے، اس میں ہر لمحہ عبادت کرنے کی بھی توفیق ملے، اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر انوار پر حاضر ہو کر عیدی کی بھیک مانگیں، اور سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے، اور اے کاش آپ کے دستے پر انوار سے ہم گناہگار عیدی پائیں، اور یہ سب ان کے کرم سے ممکن ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔